وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 16 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہمارے تمام اعمال سیدھے ہاتھ والا فرشتہ لکھ رہا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. پس آج کے دن اے منافقو، تم سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان سے جنہوں نے کفر کیا تھا، اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہی ٹھکانہ تمہارا مولا یعنی ساتھی ہے، اور وہ نہایت بری جگہ ہے، کیونکہ تم نے ان کو مولا ماننے سے انکار کر دیا تھا جہاں سے تمہیں نور ایمان اور بخشش کی خیرات ملنی تھی. سامعین کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 16. الم یأن للذین آمنوا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے مومنوں کے لیے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے رقت کے ساتھ جھک جائیں. وما نزل من الحق، اور اس حق کے لیے بھی جو نازل ہوا ہے. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو کتاب دی گئی تھی اس سے پہلے، تو فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پھر ان پر مدت دراز گزر گئی. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے. سامنے کرام، بہت اہم آیت ہے. یا ہم اس کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں، یا یہ آیت ہمارے حق میں ہے یا نہیں ہے، یا ہمارے دل جھکے ہوئے ہیں اللہ کی یاد کے لیے اور اس ہدایت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، یا نہیں جھکے ہوئے. تو بہرحال یہ دونوں فریقوں میں سے ایک فریق ہم ضرور ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ یا یعنی اس آیت کا ہم پر ہمارے لیے ضرور یہ ایک آئینے کی حیثیت رکھتی ہے، تاکہ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں، جیسا کہ حکم ہے ہمارے لیے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب کر لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے. تو حساب کتاب تو اصل میں تو یہاں ہے، یعنی جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم دے دیا اور اسے زندگی کی سہولتیں بھی فراہم کر دیں ایک خاص وقت کے لیے، اب اس کا ہر عمل جو ہے اس کا جو ہے وہ یا تو نیکی کے پلڑے میں ڈالا جا رہا ہے یا برائی کے پلڑے میں. یا اگر دوسری طرح میں آپ کو یہ مضمون کہوں کہ ہمارے دائیں بائیں جو دو فرشتے بیٹھے ہیں معزز کرامن کاتبین، تو
وہ تو لکھ رہے ہیں، ہمارا عمل لکھ رہے ہیں. اور میں آپ کو یعنی قرآن کی تسلی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کے جو کندھوں پہ جو فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ جو ہے بالکل فارغ ہے، بالکل فارغ ہے، وہ کچھ لکھ ہی نہیں رہا. کون سا فرشتہ ہے؟ دائیں ہاتھ والا. بائیں ہاتھ والا جو ہے وہ فرشتہ لکھ رہا ہے سب کچھ، وہ بہت مصروف ہے. وہ تمام اعمال ہمارے الٹے ہاتھ پہ لکھے جا رہے ہیں. اس کی دیکھیں ایک وجہ آپ جان لیں کہ یہ وجہ کیا ہے. کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سیدھے ہاتھ والا، بھئی میں نے تو ابھی نماز پڑھی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ابھی نماز پڑھی ہے، اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ الٹے ہاتھ والے نے لکھ لیا. روزے کے، رمضان کے گرمیوں کے میں نے پورے روزے رکھے ہیں اور بھوک اور پیاس برداشت کی، اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ الٹے ہاتھ والا لکھ رہا ہے. یا ابھی میں حج اور عمرہ کر کے آیا ہوں، اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں ایسا ہوں نا. تو ساری چیز، اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ بھئی میں تو کلمہ پڑھ رہا ہوں، ہر روز جو ہے اتنے ذکر اذکار کر رہا ہوں، اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ الٹے ہاتھ والا فرشتہ لکھ رہا ہے. دیکھیں بنیادی بات جو ہے، بنیادی ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، میری کوئی کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے. اصل میں علم کی بنیاد یا ہماری قرآن ہے، یعنی تمام علوم جو ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں. اور قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ طالب دنیا ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ طالب آخرت ہیں. تو آپ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا شمار جو ہے وہ طالبان آخرت میں ہوتا ہے کہ طالبان دنیا میں ہوتا ہے؟ ساری زندگی کا یعنی رخ جو ہے ہم نے تو ظاہر کی طرف موڑ دیا ہے. اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے اعمال کچھ آخرت کے لیے بھی ہیں؟ نو. دیکھیں نیت، انما الاعمال بالنیات، اللہ کے یہ ہمارے دین کی بنیادی پالیسی ہے. سامنے کا بنیادی پالیسی یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوگا. اگر دنیا میں آنے کے بعد، ہوش سنبھالنے کے بعد، عقل و شعور کا مالک ہونے کے بعد اگر آپ نے نیت بنا لی دنیا کی، یعنی کیا مطلب دنیا کی کہ بھئی میں نے تو دنیا ہی کمانی ہے، پیسے بنانے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ جو ابھی ہم نے پڑھا تھا نا فَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيَّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. وہ دھوکے باز نے، تو اصل میں تو وہ ہماری کیفیت ہے. اگر آپ برا نہ مانیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں شیطان نے دھوکہ دے دیا ہے اور ہمیں دنیا کے پیچھے لگا لیا ہے. نفس اور شیطان دونوں قوتیں، مخالف قوتیں ہماری اور ہماری دشمن ہیں. اس نے ہمیں سمجھا بجھا کے ہمارا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے. مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی یعنی اپنی سمجھ کے مطابق میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. لوگ جوانی میں بندگی کرنا، خالص بندگی کرنا، یا رسول کا طریقہ اپنانا، یا قرآن یا اسلام، یہ کہتے ہیں ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں لوگ جب بڈھے گھوسٹ ہو جاتے ہیں تو تب داڑھی کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. یہ آپ کو معلوم ہے نا؟ یعنی ہدایت کے پھر بھی وہ طالب نہیں ہے. وہ داڑھی تو یا تو فرنچ کٹ چھوڑ دیں گے یا تھوڑی سی ادھر ادھر، اتنا یعنی آخر عمر میں جب وہ بڈھے کھوسٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ داڑھی کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. عام یعنی اکثریت ایسی ہوتی ہے. اور پھر نائی کے پاس جا کے اپنے حکم کے مطابق اپنی داڑھی کو ترشواتی ہے. یہ ایک عام رویہ ہے. داڑھی کوئی ایسی مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ داڑھی میں اسلام ہے، یا آپ کی داڑھی متشرع بھی اگر آپ ہو جائیں اور سنت رسول کے مطابق بھی ہو لیکن آپ کی نیت خراب ہو، تو نیت تو بدستور ہماری خراب رہتی ہے. نیت بڑھاپے تک جو جو انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن اس کی امیدیں جوان ہوتی رہتی ہیں، اور یہ یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. یہ تو آپ کو معلوم ہے، ہرس جو ہے وہ جوان ہوتی رہتی ہے. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کہ ان کی چاہت یہ ہے کہ ان کو 1000 سال کی زندگی دے دی جائے، لیکن وما ہوا بمزحزہ من العذاب ان یعمر، اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں 1000 سال بھی کر دوں تو یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. وہ بنیادی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو داہنے ہاتھ والا فرشتہ ہے، یعنی جو سیدھا ہاتھ جو نیکیاں لکھتا ہے، وہ بالکل فارغ ہے. یہ آپ تسلی رکھیں، اور اس کی میں وجوہات اور بنیاد بتا رہا ہوں آپ کو کہ انما الاعمال بالنیات، ہماری زندگی گزارنے کا مقصود دنیا ہے، نہ کہ اللہ کے لیے زندگی خاص کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہ کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اپنی زندگی کا، اپنے تمام مقاصد کو یکجا کر کے ایک منزل بنا لی ہے، اور وہ آخرت کی منزل ہے. تو اور میں نے اپنا سر جھکا دیا ہے، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کر لی ہیں. میں یکسو ہوں اور میں مشرک نہیں ہوں. ہم تو یکسو نہیں ہیں نا. چلیں آپ کہتے ہیں کہ میں یہ دنیا کے کام اور یہ آخرت، مقصود تو آپ کا دنیا ہے. آخرت کے جو کام آپ کر رہے ہیں وہ رواج ہے، گستاخی معاف، وہ کیا ہے؟ وہ رواج ہے. بس آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، بچپن میں آپ کو کلمہ بغیر سوچے سمجھے آپ کو پڑھا دیا گیا، آپ نے پڑھ لیا. نماز پڑھا دی گئی، آپ نے پڑھ لی. روزہ رکھا دیا گیا، روزہ رکھ لیا آپ نے. لیکن نماز کے مقصد سے آپ غافل ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین یراؤون. تمام زندگی ہماری جو ہے وہ دیکھیں، ریاکاری جو ہے یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ ریاکاری شرک ہے. ریاکاری یعنی ریاکاری کیا ہے؟ غیر اللہ کے لیے آپ کوئی عمل کرے. ہم زندگی غیر اللہ کے لیے گزار رہے ہیں، اللہ کے لیے تو نہیں گزار رہے. ہمیں اپنی بڑی خواہشات ہیں، میں نے مکان بنانا ہے، میں نے پیسے بنانے ہیں، میں وہ کارخانہ بناؤں گا. یعنی ایک آدمی جو ہے بوڑھا سے بوڑھا بچپن سے وہ خواب ایک کارخانے کا اور بڑے کاروبار کا وہ خواب لے کے چلتا ہے، اور آخر تک وہ خواب اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. جب بھی اس کے پاس بیٹھو تو بس وہ اسی خوابوں کی بات کرتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ایسے لوگوں سے واسطہ ہو، لیکن ہر بات جو ہے وہ ہماری دنیا داری پر. وہ آپ اپنی محفلیں دیکھ لیں، سامنے کرام محفلیں دیکھ لیں جو آپ اٹھک بیٹھک جن محفلوں میں کرتے ہیں. آپ خواتین اپنی سہیلیوں میں جب بیٹھتی ہیں تو کیا باتیں ہوتی ہیں؟ چند دوست بیٹھتے ہیں تو وہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ وہ دنیا کی باتیں ہوتی ہیں. لگائی بجائی کے علاوہ اگر نہ بھی ہو تو وہ دنیا کی باتیں ہیں. چند دنیا کے کمانے والے آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ دنیا کا تذکرہ کرتے ہیں، آخرت کا نہیں کرتے. دنیا کو انہوں نے منزل بنا کے زندگی کے راستوں پر رواں دواں ہیں، اور دنیا ہی ان کا مقصود ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو داہنے ہاتھ والا فرشتہ ہے وہ بالکل فارغ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ آپ کا تو یعنی دن گزر رہے ہیں اور آپ کا جو برائیوں کا پلڑا ہے وہ بھاری ہوتا جا رہا ہے. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کا برائیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. یہ دیکھیں، میں آپ سے یعنی نہ تو اپنی کوئی علمیت جھاڑ رہا ہوں، یہ خیر خواہی ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ میری یہاں موجودگی جو ہے وہ ایک خیر خواہی کے جذبے کی تحت ہے، اور یہ میرا جو ہے مطلب ڈیوٹی بھی ہے، اور یہ ایک خیر خواہی میرا مشن بھی ہے کہ خیر خواہی چاہتا ہوں. یہ اب اس میں کیا برائی ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یا آپ کو دعوت دے رہا ہوں
کہ آپ ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ جو داہنے ہاتھ والا فرشتہ ہے وہ فارغ ہو جائے اور ساری زندگی جو ہے یعنی وہ مصروف رہے، آپ کا جو داہنے ہاتھ والا فرشتہ ہے وہ مصروف ہو جائے. اور وہ کس وقت، میں آپ کو وہ نقطہ بھی بتا دوں کہ کس وقت یعنی کیسے ایسا ہوگا کہ ہماری جو بائیں ہاتھ والا فرشتہ ہے وہ فارغ ہو جائے، الٹے ہاتھ والا وہ فارغ ہو جائے اور داہنے ہاتھ والا جو ہے وہ مصروف ہو جائے. میں آپ کو نقطہ بتاتا ہوں اور میرا اجر جو ہے آپ کے نہیں اللہ کے ذمے ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کی ایک نیت بنا لیں، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیں اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی میری تو سب کچھ جو ہے اللہ کے لیے. اگر آپ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں اپنے دل و جان سے اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق، رسول کے طریقے کے مطابق آپ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں اور سمیت ایک رہنما کے جو وقتی طور پر آپ کی رہنمائی کرتا رہتا ہے اس مقصد عظیم کے لیے، تو آپ کی جو اب کیا ہوگا، اب وہ داہنے ہاتھ والا فرشتہ جو ہے وہ مصروف ہو جائے گا. آپ جو بھی کام کریں گے دنیا میں زندگی گزارنے کا، چاہے وہ ضروریات زندگی ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہر وہ کام لکھے گا جو آپ، ہر لمحہ جو ہے آپ کا اب نیکی میں گزر ہوگا، ہر عمل آپ کا نیک لکھا جائے گا. اور بائیں ہاتھ والا فرشتہ تو بس اب فارغ بیٹھ گیا، کیونکہ آپ نے زندگی کی بنیاد سیدھی کر لی، زندگی کی نیت صحیح کر لی اور کہہ دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول. تو جناب یہ ایک طریقہ ہے، اس کو اچھی طریقے سے جان لیں اور یہ دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہو رہا ہے. دیکھیں کیا عجیب، کیا شفقت ہے، سبحان اللہ. اللہ کی شفقتوں کا تو اندازہ لکھائیں. منافقوں کو اللہ تعالیٰ غیر مخلصوں کو کہہ رہا ہے کہ بھئی مان جاؤ، زندگی میری یاد کے لیے وقف کر دو. سبحان اللہ. اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے سامنے سر جھکا دو. اگر نہیں جھکاؤ گے تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے. آگے جو مضمون بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جس نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکایا اور اس کا دل نرم نہیں ہوا، اور وہ نرمی کی میں نے آپ کو ساری کیفیات بتا دیں کہ کس طریقے سے آپ کا دل نرم ہو سکتا ہے، تو اگر ایسا نہ کیا آپ نے تو آپ کا دل سخت ہو جائے گا. یہ بات جو ہے یہ ذرا نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے. دل یا تو نرم ہے یا تو سخت ہے، یا تو آپ دل کو یعنی آپ کا دل نرم ہے یا سخت ہے. دیکھیں قسط وَجَعَلْنَا قُلُوبُهُمْ قَاسِيَةً، یہ بہت تذکرہ آیا ہے اس کا، دل کے سختی کا نا بہت تذکرہ ہے. سورہ بقرہ میں دیکھیں ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ او اشد قسوہ وان من الحجارة لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يحبط من خشیة اللہ وان منها وہ ہے نا پورا مضمون. بہرحال وہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. اور دیکھیں میں آپ کو آسان الفاظ میں، آسان جملے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ دل کس وقت سخت ہو جاتا ہے. جب آپ اپنے حقیقت پر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جب آپ اپنے مقصد حیات کو معلوم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نہ اس وقت بھی دل سخت ہو جاتا ہے جب کہ آپ کو حق معلوم ہو گیا اور آپ نے بدستور
باطل کی پیروی کرتے رہے تو آپ کا دل جو ہے وہ سخت ہوتا رہے گا. جتنا بھی آپ باطل کے راستے پر چلیں گے آپ کا دل سخت ہوتا رہے گا. جتنا بھی آپ حق کے راستے پر چلیں گے آپ کا دل نرم ہوتا رہے گا، خشوع میں اضافہ ہوتا رہے گا، دل کی نرمی میں اور خشوع میں اضافہ ہوتا رہے گا. اللہ، تو یہ سارا مضمون ہے، یہ دل کی سختی کا یہاں مضمون آ رہا ہے، اور دل کی سختی کی وجوہات بھی بتائی جا رہی ہیں سامنے کرام. اور وجوہات کیا ہیں کہ اگر آپ کا دل جھکا نہیں، نرم نہیں ہوا اللہ کی یاد کے لیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل فرمایا ہے اس کے لیے اگر آپ کا دل جھکا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دل سخت ہوتا رہے گا، دل سخت ہونا شروع ہو جائے گا. اور دل کی سختی کی میں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وجوہات بتاؤں، یعنی علامات بتاؤں، یعنی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا دل سخت ہے کہ نرم ہے، تو میں آپ کو درجات تو ہوتے ہیں سامنے کرام، دل کے نرم ہونے کی بھی درجات ہیں اور سخت ہونے کی بھی درجات ہیں، لیکن ایک دو علامات میں بتاتا ہوں. پہلی علامت یہ ہے کہ حق آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، نیکی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، سمجھ میں نہیں آئے گا اور نیکی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. اللہ، اور ایسے لوگ موجود ہیں سامنے کرام جن کو نیکی جو ہے بہت بلند پہاڑ معلوم ہوتی ہے. نیکی کو اپنانا، اللہ کے راستے پر چلنا، حق کو قبول کرنا، اللہ کی یاد کے لیے، یعنی یہ جو ہے یہ آپ کی سمجھ میں پھر نہیں آئے گا. ایک تو نیکی سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیں قرآن یا تو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. ہم تو ایسے ہی پڑھتے رہتے ہیں قرآن کو، تو سمجھنا قرآن کو، تدبر قرآن پھر آپ سے نہیں ہو سکے گی، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ شاعر نے ایک شعر بھی کہا ہے نا کہ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. آپ کے دل پہ جب تک قرآن کا نزول نہ ہو تو گرا، آپ کی دل کی گرہیں جو ہیں وہ کھل ہی نہیں سکتی. چاہے آپ راضی کی تفسیر پڑھ رہے ہیں یا صاحب کشاف کی تفسیر، یہ بڑی بڑی تفسیریں موجود ہیں. آپ خود بھی کبھی ہو سکتا ہے آپ کو موقع ہوا ہو تفسیر پڑھنے کا، تو آپ دیکھیں تفسیر پڑھنا تو ایک الگ چیز ہے، ترجمہ پڑھ لینا یا تفسیر، لیکن اس کا سمجھ میں آنا، پھر اس پر تدبر اور دل کا اس کے لیے نرم ہو جانا. تو یہ اگر یہ نہیں ہو رہا، یعنی آپ دین کو نہ اس وقت، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان حالات میں آج کل کے، یعنی 2019 ہے، جنوری کا مہینہ ہے، ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام اس وقت ناقابل عمل ہے. میں نے خود سنا ہے، مجھ سے خود پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں یہ قابل عمل بھی ہے کہ نہیں ہے. تو پھر یہ ہے نا کہ آپ قابل عمل نہیں سمجھتے، آپ کی سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوگا. اب جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سود ہے، لعنت ہے، حرام ہے، لیکن حکومت پاکستان کی سمجھ میں تو نہیں آ رہا. حکومت پاکستان تو سمجھ نہیں پا رہی کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، تو اللہ سے جنگ ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کو چھوڑنا جو ہے، اللہ سے جنگ کا ترک کرنا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. فحاشی عریانی جس طرح، یعنی یہ ہماری قومی حالت ہے. ہمارے حکمران کون ہے؟ یہ ہم ہیں. حکمران ہم ہیں اصل میں. اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہاری عمال ہیں، بڑے ہیں آپ کے. تو بہرحال پھر دیکھیں میڈیا کو، آج ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عریانی فحاشی ختم کر کے بھی میڈیا جاری رہ سکتا ہے. یعنی ہر چینل جو ہے آپ دیکھیں سنسنی خیزی، عریانی، فحاشی، اور ایسے ہر کوئی، مجھے آپ ایسا چینل بتا دیں جس میں عورت نہ ہو، سوائے مطلب یہ ہے کہ جو اللہ ماشاء اللہ ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن ہر جگہ ہیں،
یعنی عورتیں جو ہیں انہوں نے سجا لی ہیں۔ اب آپ کا ایک دینی چینل ہے قرآن کے نام سے، وہ بھی عورتوں کو، نوخیز لڑکیوں کو کبھی نعتیں پڑھنے پہ لگا دیتا ہے، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا۔ تو اچھا، عام طور پہ جو ہے میڈیا جو ہے یعنی یہ فحاشی، عریانی، بے مقصدیت، اس کو فروغ دے رہا ہے۔ یہ ہماری میڈیا کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آپ نے دیکھنا ہوگا، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا اللہ کی توفیق سے کہ آپ کس طریقے سے اپنے بائیں ہاتھ والا جو فرشتہ ہے اس کو فارغ کر سکتے ہیں اور دائیں ہاتھ والے فرشتے کو مصروف کر سکتے ہیں۔ خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی کا مقصود اللہ کو بنا لیا، رضائے الہی اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو آپ نے اپنا لیا، تو اب یہ ہے نا کہ جو بھی آپ یعنی اس نیت کے ساتھ جو بھی آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ لکھے گا، دائیں ہاتھ والا۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر سارے اعمال بشمول نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ طیبہ وہ الٹے ہاتھ والا لکھے گا۔ اور یہ قرآن میں بڑی تفصیل سے اس کا تذکرہ ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا نہیں آیا ہے مومنوں کے لیے وہ وقت، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے، وما نزل من الحق، اور جو اللہ نے حق سے نازل کیا ہے اس کے لیے، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، فطال علیہم الامد، پھر ان پہ مدت دراز گزر گئی، فقست قلوبہم، تو ان کے دل جو ہے سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ Is it not time for those who believe to surrender their hearts to the remembrance of God and to the truth that has come down, and not be like those who were given the book previously, but time became prolonged for them, so their hearts hardened, and many of them are sinners? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔